بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ چونکہ اس آیت کے بارے میں بھی یہ سوالات پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے مقابلے میں ہر مرد کو قوام کہا ہے، یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیویوں پر قوام ہیں۔ اب قوام کا مطلب پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اس آیت میں وہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں مرد اور عورت میں فرق کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قوام کا مطلب ہے کاموں کا اہتمام کرنے والا، ذمہ داری لینے والا۔ ہمارے ہاں عام طور سے بعض دینی قسم کی جماعتوں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے قیم کا، کہ جو ذمہ دار ہے کاموں کا، تو یہی وہی لفظ ہے جس سے یہ قوام بنا ہوا ہے۔ تو قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ عورتوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے ان کے نان نفقے کی، ان کو سنبھالنے کی، ان کی حفاظت کی، ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی، وہ شوہر کے پاس ہے۔ ایک طرح سے ہم سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ نگران سے ہیں۔ تو نگرانی کیا چیز ہے؟ یہ ایک لیگل ڈیوٹی ہے جو شوہروں پر لگائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کراسنگ پہ جب جاتے ہیں، سڑک کراس کرتے وقت، تو وہاں ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کانسٹیبل اس چوک کا نگران ہے، تو اس کا کوئی مرتبہ بلند ہوا ہے؟ ایسا نہیں۔ تو ذمہ داری کا جب ہم بیان کرتے ہیں تو ذمہ داری کسی نہ کسی کو دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے رشتے میں بندھ گئے تو ان دونوں کے بندھ جانے کے بعد کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا اس یونٹ کا جو فیملی بنی ہے؟ ظاہر ہے کسی ایک کو دینا پڑے گا۔ اگر مرد کو دے دیں تب، عورت کو دے دیں تب، سوال پیدا ہوگا کہ دوسرے کو کیوں نہیں دیا گیا؟ جب ہم ذمہ داری دیتے ہیں تو دو افراد کو نہیں دی جا سکتی، ایک ہی کو دی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم کہا کرتے تھے کہ ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہوتے، ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے گھر کا، اس کا نگران بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو۔ بس اتنا ہی فیصلہ ہے، اس میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ کسی ایک کو دینا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ عورت کو دے دیتے کہ بھی عورتیں قوام ہیں مردوں پر، تو آج مرد یہ سوال کر رہے ہوتے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں قوام بنایا گیا؟ تو دینا ایک کو تھا۔ اب اس کی وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے۔ پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس لیے کہ شوہروں پر یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ عورتوں پر خرچ کریں گے، یعنی اپنی بیویوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی، اسی وجہ سے ان کو قوام بنایا گیا۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی مردوں کو ایک زیادہ دی ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی گفتگو میں یہ عرض کیا ہوگا کہ ایک فلسفی نے کہا ہے کہ آدم و حوا جب پہلی دفعہ غار سے باہر نکلے ہوں گے تو اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ قوام کون ہوگا۔ جیسے ہی سامنے سے شیر آیا ہوگا، اماں حوا تو بھاگ کے غار میں چلی گئی ہوں گی اور حضرت آدم بیچارہ ڈنڈا لے کر شیر سے لڑتے رہے ہوں گے۔ تو اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ قوام کس نے بننا ہے۔ تو یہ وہ صلاحیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو وجہ سے میں نے مردوں کو قوام بنایا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بہادر ہیں، طاقت والے زیادہ ہیں، وہ معاملات کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ دو ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کے مقابلے میں شوہر کو قوام بنایا ہے، نہ کہ عورتوں کے مقابلے میں تمام مردوں کو قوام بنایا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ اسلامی تعلیمات میں بیٹا قوام نہیں ہے ماں کے مقابلے میں، اور بیٹی باپ کے مقابلے میں یا بھائی کے مقابلے میں چھوٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شریعت ہے اس میں خاندان کے نظام میں مراتب بنائے گئے۔ شوہر بیوی کے مقابلے میں ایک درجہ بڑا ہے، باپ ماں کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا چھوٹا کر دیا۔ کہ ایک صحابی نے پوچھا جی کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کہا تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا، اور پھر کہا تمہارے باپ کا، چوتھی دفعہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باپ اور ماں میں جب درجہ میں برابر آیا تو مرد چھوٹا ہو گیا، عورت بڑی ہو گئی۔ لیکن جب شوہر بنایا تو شوہر کو ایک درجہ بڑا کیا، 3 درجے بڑا نہیں کیا، ایک درجہ بڑا کیا۔ اور جب ماں کے مقابلے میں بیٹا آیا تو بہت چھوٹا ہو گیا۔ حالانکہ اگر مرد ہوتا تو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ماں پر قوام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فیملی کا نظام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مراتب رکھے ہیں۔ باپ کا درجہ کیا ہے، ماں کا کیا ہے، شوہر کا کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اسلام میں اس طرح سے آتی ہے، نہ کہ
مرد عورت کا کوئی مقابلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مرد عورت کا مقابلہ ہوتا تو ہر سطح پہ خاندان کے اندر ہر پہلو سے مرد بڑا قرار دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو مرد اور عورت سوسائٹی میں ویسے برابر ہیں، ان کے برابر کے حقوق ہیں، برابر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے تو شوہر کو اللہ تعالیٰ قوام بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ہم پولیس والے اور ہم برابر ہیں، لیکن جیسے ہی کراسنگ میں آتے ہیں تو پولیس والا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں آپ گاڑی آگے نہیں بڑھا سکتے، آگے بڑھائیں گے تو میں چلان کر دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی برتری ہے، نہ کہ ہمیشہ کی یا نہ کہ ان جنرل، بلکہ ایک قانونی دائرے کے اندر جب میاں اور بیوی کا قانون بنتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے۔ تو یہ معنی ہے الرجال قوامون علی النساء کے، نہ کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور سے سمجھے جاتے ہیں کہ عورتیں ہر لحاظ سے چھوٹی ہیں اور مرد ہر لحاظ سے بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔